الحمد لله الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اصبر على ما يقولون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بھائی ایکو کام کریں آواز اچھا تے موٹر رکھو ایکو کم کرو صدر محفل برادر مکرم جناب راؤ صدر الدین صاحب قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام ذی وقار سامعین بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیز ساتھیوں تقریباً 27-28 سال دا عرصہ ہو چکا ہے تواڈے اس علاقے دے اندر میں نو حاضر ہو کے بیان کرے دے آیا بڑے طویل عرصے تو میرے دل دی اے خواہش تے تمنا ہے کہ اس علاقے دے اندر درس نظامی دی تدریس دا ایک معیاری ادارہ ہونا چاہیے میں اللہ دا بہت زیادہ شکر گزار ہاں کہ اللہ کریم نے اکھیاں نال اج میں کو اپنی زندگی دے اندر اے نظارہ دکھا چھوڑا ہے استاذ العلماء شیخ التفسیر والحدیث جامع المعقول والمنقول جناب حضرت مولانا قاری ریاض احمد صاحب دامت فیوزہم العالیہ میرے بہو وڈے محسن ہیں
اس وقت بھی انہاں دے ادارہ جامع اسلامیہ فیصل آباد دے اندر میرے 2 بیٹے زیر تعلیم ہیں اس وقت بھی. ماشاءاللہ. میں انہاں دا یہ احسان زندگی بھر نہ اتار سکتا. تواڈے علاقے دے لوگ بیانات دے جلسیاں دے درس قرآن مجید دے تا بڑے شوقین ہیں، لیکن اصل دے اندر جڑے مدارس ہیں انہاں نال علماء کرام تیار تھی ہیں. اج اساں ہیں کل اساں نہیں رہنا. جس ویلے نویں علماء کرام تیار نہ تھے تو توحید و سنت دی محنت کی میں جاری راسی. بڑی میرے دل دی حسرت ہے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. راؤ صاحب نال میری پہلی ملاقات ہے، ہن مسافہ ہویا ہے. میں سعادت سمجھنا راؤ صاحب واسطے کہ پورے ملک دے اندر انہاں دی نظر انتخاب حضرت قاری صاحب تے پئیے، اور تھوڑی جی مدت دے اندر اللہ کریم نے ادارے نو جتنا عروج تے کمال بخشا ہے، سب تو پہلے اللہ دا فضل و کرم، اس تو بعد حضرت قاری صاحب دا خلوص اور انہاں دی محنت. ذالک فضل اللہ یوتی ہے من یشاء. ملک عثمان کتھا بیٹھے سامنے تھی. ساڈا بھائی ہے ملک عثمان. تھوڑی وسطی کے لیے ساتھی مجھے سنا وسطی کھلون گنیر موضع شہباز پور. ملک عثمان نال میرا بڑا گہرا تعلق ہے. حضرت قاری صاحب نال ملک عثمان دی کوئی واقفیت نہیں ہے. تمہارے سامنے موجود ہے سارا بھائی ملک عثمان. میں اس نو بطور تاکید اور بڑے زور نال آکھا ہے کہ اس علاقے دے اندر حضرت قاری صاحب نے کتاباں دی تدریس دا آغاز کیتا ہے. راؤ صاحب انہاں تے اعتماد کیتا ہے. تساں ہر حوالے نال حضرت قاری صاحب دا دست و بازو بننا ہے اور ہر حوالے نال انہاں دا تعاون کرنا ہے. میں ٹھیک آ کہ جی دوائی دیو نا دوائی دیو استاد آئی میں ٹھیک آ کہ کیوں آکھاں؟ اللہ کریم نے حضرت قاری صاحب دی شکل دے اندر میری دل دی تمنا پوری کی تھی. اور میں دعا گو ہاں کہ اللہ کریم اس ادارے نو مزید ترقی نال نوازے اور اللہ کریم دے فضل و کرم نال اللہ دی مہربانی نال اتھا علماء کرام پیدا تھیویں جیرے صرف علاقے بھر دے اندر نہیں بلکہ جتنا بھی اللہ انہاں نو توفیق دے توحید و سنت دا مشن بیان کرے. آمین آخو. تساں دوستاں نو درخواست ہے. میں تھوڑا چھوٹا بھائی ہاں جی میں ملک عثمان اپنے بھائی نو اے گزارش کیتی ہے بھائی ہون دی حیثیت نال تساں اللہ دی بہت بڑی نعمت سمجھو سارے علاقے والے کہ رب العالمین نے اس ادارے دے ذریعے کتاباں دی حفظ والے مدرسے بڑے ہانے، ناظرہ قرآن مجید پڑھاون والے مدارس بڑے ہانے. تساں یقین کرو بھئی فیصل آباد تو ہن کے رحیم یار خان تک کوئی ایسا ساڈا کتاباں پڑھاون والا مدرسہ تے ادارہ نہیں جتھاں پورا درس نظامی دا کورس پڑھایا ونجے. میں ٹھیک آ کہ میں جتنا اللہ دا شکر ادا کراں کم میں. بس میں واقعی اپیل کرنی ہے اور بڑی درد مندانہ انداز نال اصل دور بجنا ہے. قاری صاحب دور بجنا ہے، راز صاحب دور بجنا ہے. جتنے تک اس ادارے دے اندر قرآن و سنت دی خدمت کا کم تھیندا رسی، جتنے بھی معاونین دوست ہوئے قیامت تک انہاں کو ثواب نال نال ملدا رسی.
ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ میں کہڑا درد دل تھانوں سناواں، ماحول دیکھ کے دل دی کیفیت ہی عجیب ہو گئی۔ دعا کرو کہ اللہ رون کا بہار رکھے۔ راؤ صاحب، حضرت قاری صاحب، جیرے بھی دوست علاقے بھر دے معاونین ہو، اللہ یہ خدمت قبول کر کے سارا دی آخرت دی بخشش تے نجات دا ذریعہ۔ آمین۔ اللہ ماہ ربیع الاول ہے، ربیع دا معنی ہے بہار۔ واقعی تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم دی اس دنیا دے اندر تشریف آوری نال ساری کائنات تے بہار آ گئی۔ صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ اسی نسبت نال ایک جھلک تو انہوں سیرت دی سناونی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے مخالفن، انہاں سب تو پہلے آپ دی دعوت نو روکن دی کوشش کی تھی، ظلم تے تشدد نال، جبر نال، زور نال آپ دی دعوت نو روکو۔ جن ویلے اے انہاں دا منصوبہ کامیاب نہ تھیا، انہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو لالچ دیونا شروع کی تھا۔ مکہ مکرمہ دی سرداری چاہی دیئے، اساں سردار بناون واسطے حاضر۔ اگر دولت تے مال تے پیسے دا ڈھیر تے انبار چاندے ہو، اساں لاون واسطے حاضر۔ حسین و جمیل رشتے دی تمنا ہے، بندوبست کرن واسطے تیار۔ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک سنیہ پہنچا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، چاچا اے جنیاں ترے انہاں پیشکشاں کیتیاں، مکہ مکرمہ دا سردار بناونا، سونے تے چاندی تے مال تے دنیا تے پیسے دا ڈھیر لاونا، میرے واسطے حسین و جمیل رشتے دا بندوبست کرنا، ایک کم تا کرنا انہاں دے واسی جے۔ اگر سورج تے چند نو لہا کے میرے سجے کھبے ہاتھ تے رکھ دے وین، جیرا وہ کم نہیں کر سکدے، اگر اوے میرے مخالف ناممکن کام بھی کر دکھاویں، میں آمنا دلال ود بھی اپنی دعوت تے مشن نہ چھوڑ سکتا۔ مایوس ہو گئے مخالف۔ ہن انہاں منصوبہ بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف پراپیگنڈا کرو، مختلف قسم دے الزامات، مختلف قسم دے پراپیگنڈے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا دل بڑا دکھی ہو جا۔ تساں دوست آپ اندازہ لو کہ میں کہدا ہمدرد تے خیر خواہ ہوں تے او کرے میرے خلاف پراپیگنڈے تے او بھی جھوٹے میرے دل تے کے گزر سی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا دل لکھی تھیا، اللہ نے تسلیہ نازل کی تھیا۔ سنو سیرت دا گوشہ۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اصبر علی ما یقولون۔ سورت دنا سورت سان میرے سامنے تریوی پارا،
تے آیت نمبر 17 تے میں انگلی رکھی ہوئی ہے. یہ حوالہ اللہ کریم فرمائیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے دشمن دے مخالف جڑے پراپے گنڈے کرے دے پین تواڈے خلاف حوصلہ نہیں ہارنا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنا ہے. یہ حوالہ ہے میرے سامنے 14واں پارہ سورت دنا سورت الحجر. یہ 14واں پارہ میں کھولا ہوا ہے تے آیت نمبر 97 تے میں انگلی رکھی ہوئی ہے. فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اے آیت نمبر 97 ہے. سورت مکمل تھی ونا لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمن جرے پراپے گنڈے کرے دے پین میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم توڑا سینہ تنگ تھی دا پیے میں لا چنگی طرح دے جاننا لیکن دشمنوں دے پراپے گنڈے سن کے اس بر علامہ یکون انہاں دشمناں دیاں گلاں باتاں سن کے صبر تو کم گھرنا. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگو بڑی عجیب گال فرمایا. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے جملے تے غور کرنے سارے ساتھیاں اسے تے دار و مدار انہیں سبق دا. دشمناں دیاں گالیاں سن کے صبر تو کم گھرنا تے نمبر 2 وَذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد. حضرت داؤد علیہ السلام سارے خاص بندے دا قصہ یاد کرے. اللہ حضرت داؤد علیہ السلام کونن رب العالمین فرمینن زلعید انہو اواب. حضرت داؤد علیہ السلام ہر معاملے وچ اللہ دے پاسے دھیان تے توجہ کرنا لیان. اور حضرت داؤد علیہ السلام دا قصہ سنا کے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گال سمجھائیے. مختصر قصہ سنو حضرت داؤد علیہ السلام دا بعد میں سبق دے آنا ہے. رب العالمین فرمائیں اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ. میں اللہ کریم نے پہاڑا کو حضرت داؤد علیہ السلام دے تابع کر چھوڑا. حضرت داؤد علیہ السلام دی زبان اچ اللہ نے اتنی مٹھاس رکھی ہے جیرے ویلے حضرت داؤد علیہ السلام زبور شریف دی تلاوت کرنہا. زبور شریف دی تلاوت سن کے حضرت داؤد علیہ السلام دی زبان چوں پہاڑاں وچوں آوازاں دیوں دی سبحان اللہ. سمجھنا لیے پہاڑاں چوں آواز آندی ہے سبحان اللہ قرآن دے لفظ. حضرت داؤد علیہ السلام زبور شریف پڑھن ہا پہاڑاں تے بھی وجد تاری تھی ویندا ہوندا ہے. قرآن پاک دے الفاظ اللہ کریم فرمائیں وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا. اتنی لذت ہے حضرت داؤد علیہ السلام دی زبان وچ اتنا اللہ کریم نے سود رکھائی حضرت داؤد علیہ السلام دی زبان وچ جیرے ویلے زبور شریف پڑھنہا پرندے تے پکھو بھی جمع تھی کے حضرت داؤد علیہ السلام دی زبان جو زبور شریف دی تلاوت سننے ان. یہ قرآن دے لفظ ہے کُلٌّ لَهُ اواب. اللہ نے پاسے حضرت داؤد علیہ السلام دا دھیان دے کے ساری مخلوق اللہ دو توجہ کرن لگویں دی آئی. اللہ فرمائن وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ
میں اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام دی بادشاہی نو بڑا مضبوط بنا چھوڑا، بڑی دانائی تے عقل مندی تے سمجھداری عطا کر چھوڑی۔ وفصل الخطاب تے فیصلہ کن گفتگو دا بھی میں اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام نو ملک نصیب کیتا۔ کیا مطلب؟ سوکھے دے آسان لفظ حضرت داؤد علیہ السلام فیصلے کرے نے ہن، لوگاں دے چھیڑے مکانے نے ہن۔ او ہن قصہ یہ تا فضائل ہن۔ حضرت داؤد علیہ السلام عبادت خانے دے اندر ہن، عبادت وچ اللہ فرمائن حل عطا کا نبأ الخصم، استفہام تشویقی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے کول خبر پہنچی ہے کہ نہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام دی خدمت وچ چھیڑا تے جھگڑا کرن والے بندے آ گئے۔ قرآن پاک دے الفاظ ہن اذ تصور المحراب، حضرت داؤد علیہ السلام عبادت خانے وچ عبادت دے اندر مصروف ہن، کدھلے پاسوں دھرک مار کے تے بندے حضرت داؤد علیہ السلام دے سامنے پہنچ گئے۔ عجیب گال، دروازہ بھی ہوئے پیا، میں مثال دینا کہ کوئی بندہ کندھلے پاسوں آوے تو حیران تھی میں سارا، خیر دروازے تہن بند او آ گئے دھرک مار کے۔ قرآن پاک دے الفاظ رب العالمین فرمائے اذ دخلوا ولا داؤد ففزع منهم قالوا لا تخف، جیرے ویلے آمن والے بندے کدھلے پاسوں دیوار پھلان کے دھرک مار کے اندر ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام گھبرا گئے۔ اے پتہ نہیں کون ان دوستو، جھگڑا ختم تھی گیا، دین جھگڑے دا نا نہیں، دین قتل و غارت دا نا نہیں، دین فساد دا نا نہیں، دین تا پیار محبت دے سمجھن سمجھاون دا نا ہے۔ اے قرآن پاک دے لفظوں دے میں انگلی رکھی ہوئی ہے۔ ففزع منہم، حضرت داؤد علیہ السلام پریشان تھی گئے، گھبرا گئے۔ تیرا حاجت روا ہوئے، مشکل کشا ہوئے، او گھبران دا کہنے تم نہیں ہوندا۔ سبحان اللہ۔ جیڑے حضرت داؤد علیہ السلام پریشان تھے، آمڑنا ڈٹھے جو حضرت داؤد تا پریشان تھی گئے، بول پہ تے آکھن لگے کالو لا تخف، حضرت ڈرن دی کوئی لوڑ نہیں۔ یار تسا کاندھا لے پاسو دھرک مار کے آئے ہو، میں گھبراواں نہیں؟ پتہ نہیں تسا کون ہو؟ آکھن لگے خصمان بغا بعضنا لا باس فحکم بیننا بالحق ولا تشتت وہدنا الى سواء الصراط۔ حضرت سدا چھیڑا پہ گیا پسیچ توڑے تو فیصلہ کراون واسطے آئے ہیں، تیرے توڑے چوکیدار تے پارے دار ہن، او سب بوئے لے پاسو نہ ورنے دے، اسا مجبوراً کندھا لے پاسو دھک مار کے آگئے توڑی خدمت دیچ۔ سارا بیان سنو، فیصلہ کرو، لیکن انصاف والا فیصلہ کرے اللہ دے پیارے پیغمبر، سدھے رستے دی ساری رہنمائی کر چھوڑو، سارا جھگڑا دے جھڑا مکونجے۔ ایک وچو بول پیے تے آکھن لگے ان ہاذا اخی لہو تسعون ناجا ولی ناجۃ واحدہ، اے جرا میرا پھرا کھڑوتا ہے، ایندیاں 99 تمبیاں ہی نا، میں ایک تمبی دا مالکاں۔ یہ قرآن پاک عجیب گال۔ ایک قصہ سمجھ آیا تو آمنہ دلال دی سیرت دی جھلک سمجھ آونی ہے۔ یہ قرآن پاک دا وڈا اوکھا مقام انہیں اللہ دیا رحمتہ ہومن سارے استاداں تے اکابرین، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمت اللہ علیہ، و شیخ المشائخ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، کیویں سوکھے انداز نال قرآن دا مقام سمجھایا نے۔ کہ میرا بھرا کھڑوتے ایندیاں 99 تمبیاں، میں ایک تمبی دا مالک ہوں، اگو خیال بندہ کھڑ لگا حضرت فقال اغفر
وزنی فی الخطاب 99 دنیا دا مالک ہون دے باوجود میں کو ہے جو اپنے علی ایک دنبی بھی میں کو چلے میری سعودی تعداد پوری تھی ونجے تے ہے بڑا زبان دا چلاک میں کو آدھے ایک دنبی واسے تے کو پانی کھناونا پوندے کھا کھواونا پوندے دھوپ تے چھاں دا خیال رکھنا پوندے جڑے ایک دنبی میری 99 دنبیاں دے اجڑ جرال گئی ساری پریشانی دودو بچ ویسے حضرت دیکھو نا 99 دنبیاں دے ہوندیاں ایک دنبی میرے گل منگدے تے مطالبہ کریں دے رب العالمین دا قرآن پاک قال لقد ظلمک بسوال ناجد غیلان آجہی حضرت داؤد علیہ السلام بول پہ یار بڑی زیادتی کی تیس تیرے نال کمال ہے بھائی 99 دنیا دا مالک ہون دے باوجود ایک دنبی بھی تیری برداشت نہیں او بھی تیرے کل منگ دے حضرت داؤد علیہ السلام فرماون لگے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ پریشان نہ تھی گال کرنا لا بندہ تیرے شریک لوگ ہوئے ایمیں دوجھے دے زیادتی کریں دے ہوئے نا تیرا بندہ ایماندار ہوئے نیک کمال کرنا لا ہوئے او دوجھے دے زیادتی نہ کرے تبئی گالے ایمیں لوگ ایک دوجھے دے زیادتیاں کریں دے نا یہ میں سوال کر کے تم بھی تیرے کو لمن کے ای بندے بھی تیرے نال زیادتی کی تیئے لیکن زیادتیاں نہ کرا لے بندے بہت تھوڑے ہوئے بڑی زیادتی ہے حضرت داؤد علیہ السلام جنہوں نے فرمایا وہ کھلن لگ گئے ہسن لگ گئے تے کھل دے ہستے ہستے آسمان تے چڑھ گئے تے غیب تھی گئے یہ کیا معاملہ ہے آسمان تے چڑھ کے غیب تھی گئے حضرت داؤد علیہ السلام کو دانس ہو چاہیے اے انسان نے تو فرشتے ان یہ تو میڈا امتحان کرنے واسطے آئے ہن ہون قرآن پاک دی الفاظ اللہ کریم فرمائے دن بلسنا داود انما فتنہ ہو حضرت داؤد علیہ السلام کو ہون خیال آیا یہ تو اللہ نے میرا امتحان کیتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام رب العالمین دے دربار وچ استغفار شروع کر لیتے ہن بام خیال اللہ فرمائے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اے دشمن جڑیاں گالیں کرے دے پین تواڈے خلاف دشمن جڑے پراپے گنڈے کرے دے پین تواڈے خلاف اس بن علامہ یکون انہاں دشمناں دیاں گالیاں سن کے دشمناں دا پراپیگنڈا سن کے صبر تو کم گھنے تے حضرت داؤد علیہ السلام دا قصہ یاد کرے اے قصہ جرا دوستاں نو سنایا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں قصہ سنایا ہے حضرت داؤد علیہ السلام دا حضرت داؤد علیہ السلام ایک دی گال سنی ہئی تے دوجھے دی نہیں سنی پہلے فیصلہ دے چھوڑا ہئی جلدی تھی گئی حضرت داؤد علیہ السلام تو حالانکہ ایک دی گال سنیا نے تا فیصلہ دے من تو پہلے دوجھے دی بھی گال سننی آئی اللہ اکبر فیصلہ ہی میں تا نہیں کرنا جی میں حضرت داؤد علیہ السلام تو جلدی تھی گئی اور کرے سبق آگیا ہے جی میں حضرت داؤد علیہ السلام تو جلدی تھی گئی ایک دی سنی نے دوسرے دی نہیں سنی تے فیصلہ دے چھوڑا نے اللہ فرمیندر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو سان دشمنہ دے پراپے گنڈے تا سن کھتے نا جلدی نہ کرے میں اللہ دی گال بھی ضرور سنے سبحان اللہ ایک جملے میں خلاصہ تا کو سنا چھوڑے میری سریکی سمجھ آندی پئی ہے تو میں کو سارے پھیرا اچھا نہ سوچا ان کیرا مسئلہ سمجھ آیا بھئی ایک دی سن کے فیصلہ نہیں ہونا چاہیے اچھا تو نہ لڑا دیوں نے ان سبق تو میں ان شروع کرنے لگا ہوں مثالہ ہونی ایک دی سن کے فیصلہ نہیں ہونا چاہیے نا
جلدی نہیں کرنی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دا بڑا اوکھا مقام ہے اصبر علی ما یقولون دشمنہ دی گالیاں سن کے صبر تو کم کھلے جلدی نہ کرے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی سائیں واسطے سنایا ہے حضرت داؤد علیہ السلام تو بھی جلدی تھی گئی انسان جو ہویا تو سن جلدی نہ کرے انہاں ہک دی سنی ہے دوجے دی نہیں سنی دشمنہ دیاں گالیاں سن دے پہ ہو میں اللہ دے جواب بھی ضرور سنے او کی میں اللہ اے میرے سامنے 14واں پارا سورۃ الحجر پہلے صفحے دی سیر کراون لگا وقالو یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون آیت نمبر 6 میرے سامنے ہے سورۃ الحجر 14واں پارا دے میں انگلی رکھی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمن آکھن لگے اسام نہ دلال سچا نبی نے منے دے یاد ہے میرے دے قرآن پاک نازل تھیدا پی ہے اساں دا اے گال منن واسطے تیار نے ساڈا دا فیصلہ ہے انک لمجنون معاذ اللہ العیاذ باللہ تو دیوانہ تھی گئے اور جملہ سنیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن دیوان آکھ دے پین حالانکہ میرا کیدا میرے سارے کامرین دا کیدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دا عقل مند تے سیانا بندہ اللہ نے نہ تونی پیدا کیتے ہیں نہ قیامت تونی پیدا کرنے بے شک کہ بیا جملہ بھی نال سنائی ونیا دشمن تا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوان آکھ دے پین حالانکہ حقیقت دینے کہ آمنہ دلال دی غلام بچ آمن نال دیوانے بھی سیانے بڑھوے نے ہن سبحان اللہ ایک عرب اردو سمجھنا لے دوست ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا آسمان دے تارہ کو سدے دن ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا درفشانی نے تیری موتی بکھیرنا درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا سبحان اللہ اور میں مثال سناوا چاہتا میں جواب سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کرام دل شنال بدر دے میدان وی چن دشمن دی تعداد 1000 صحابہ کرام کو کوئی پتہ نہیں جو دشمن دی تعداد کتنی ہے اللہ دی قدرت دشمن دا ایک بندہ ٹردا پھردا آس پاس چکر لیدا صحابہ کرام دے نیڑے آوڑے جنہیں صحابہ کرام دے لشکر دے نال پہنچے صحابہ کرام کو پکڑ کھتے دسا بھائی تاری تعداد کتنی ہے دشمنہ دا بندہ آکھن لگا میں نہ رسے دا رسے سے کی میں نہیں صحابہ کرام کو مارن تے کٹن لگین وہ دشمن مار بھی کھاندا پیے تے ایک کو جملہ بولا اس آکھن لگا واللہ لکثیر ساری تعداد پر تو بہت زیادہ ہے لیکن کتنی ہے اے نہیں پیا رسیدہ اللہ کریم دی حکمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل دے پھر دے اسی چھانتے آپ پہنچے کتا صحابہ کرام دشمن دے بندے نمرے دے پہن تعداد پوچھنا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا ایک کون ہے حضرت دشمن ہے کیا پہ کریں دے وہ حضرت اساں پوچھنا چاہتے ہیں تو ساں کتنی تعداد ہی چو اے تعداد نہیں دسے دا دشمن دی تعداد دا پتہ لگ ونجے بندے دے اندر مقابلہ کرن دا حوصلہ بدھویندا ہوندا ہے اساں مارا بھی ہے لیکن نہیں دسے دا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم
فرمایا میرے صحابہ ہی کو چھوڑ دیو حضرت ستداد تسا چھوڑو نا صحابہ کرام چھوڑ دیتے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے نال نال آ ان کہیں پاسے بھج نہیں سکتا جو صحابہ کرام دی جماعت جو چار چپھیر ہوئی جتھاں بدر دے میدان وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا خیمہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتھائیں گھن گئے صحابہ کرام فرمایا نہیں دے واسطے روٹی گھناؤ اللہ اکبر کھاون پیون دی کوئی شے ساڈا محاورہ ہے دال ساگ ان جنگ دے میدان وچ آلہ کھانا کیویں مل سکدا ہے صحابہ کرام نے وہ سادی سودی روٹی سامنے چ رکھی ہے جیڑی دال ساگ ہے ساڈا محاورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کھا یا ساری مہمان نوازی وی اس سے زیادہ ساڈے کول کوئی بندوبست نہیں لیکن تو کو اپنے لشکر دے اندر اعلی قسم دی خوراک ملدی ہو سی سکا جیا سب اپنے لشکر وچ بہت اعلی خوراک ملدی ہوندی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے لشکر دے اندر کیری شے کھاندے ہو کہ جی اٹھاں نو ذبح کر کے اٹھاں دا گوشت کھاندے اچھا اٹھاں دا گوشت کھاندے ہو کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بڑی اعلیٰ خوراک کے اٹھاں دا گوشت روزانہ کتنے اٹھ ذبح کر کے کھاندے ہو اکیٹا اٹھ ذبح کر کے کھاندے ہیں امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ ہی کو چھوڑ دے ہو میں دشمن دے لشکر دی تعداد پوچھ گئی ہے حضرت تسا کی میں پوچھ گئی ہے تسا دا اٹھاں دے بارے پوچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کتنے اٹھے سے انہیں سے اکیڈا اٹھ روز ذبح کریں دینا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ کرام دی جماعت لا اٹھ ذبح کریں دینا روزانہ خوراک واسطے 100 بندے مل کے ہیک اٹھ دا گوشت کھا سکتے ہیں لا اٹھ ذبح کریں دینا دشمن دی تعداد ہیک ہزارے کی عقل مندی دا مقابلہ کون کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمنہ کھڑ لگے انکا لمجنون میرے سامنے 23 سپارہ تے سورۃ الصافات اللہ فرما دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمنہ کھڑ لگے اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب تے سورۃ الصافات لفظ ویقولون انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون سورۃ الصافات میرے سامنے ہے آیت ہوتے میں انگلی رکھی ہوئی ہے یہ حوالہ قرآن پاک دا انہیں حباب زیارت بھی کرے کہ قرآن زبان نال پڑھنا ثواب ہے قرآن کرنا نال سننا ثواب ہے اکھیاں نال قرآن دی زیارت کرنا بھی ثواب ہے یہ حوالہ آیت نمبر 36 آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمن آپ نو مجنون تے شاعر پہ سڑے دن ایدی ساری گالیاں خیالی ہونیاں معاذ اللہ دیوانہ ہے اللہ فرمائے میری حبیب جلدی نہ کرے کہ میں حضرت داؤد علیہ السلام تو جلدی تھی گئی ہے ہیک دی گال سنیاں نے دوجہ دینہ نے سنی فیصلہ لے چھوڑا نے انہ دی سن گی دیوے تو اگو دیوانہ سڑے دے پہن میں اللہ کریم دا جوامی ضرور سنے رب العالمین فرمائے دے نون والقلم وما يسرون ما انت بنعمت ربك بمجنون سورۃ القلم پہلی آیات میں اللہ کو قلم دی قسم قلم گواہے فرشتہ دیاں تاریراں بھی گواہین میں اللہ نے فرشتہ تو قلم نہ لکھوا چھوڑے مجنون تے دیوانہ تو پڑے کہہ دیتے میں اللہ کریم نراسی ونیا
تے تواڈے تے میرے محبوب نعمت ربے کا تواڈے تے رب دیاں نعمتاں وسدیاں پیاں تے جہدے تے جی راج رب دیاں نعمتاں وسدیاں پیاں ہوویں او دیوانہ کدے نہیں ہو سکدا. ان کیا فیصلہ کیتا ہے دوستاں بھائی ایک دی سننی چاہیے. چپ کر بیٹھے ہو نامہ پارا سورت نام سورت الانفال. اے میرے سامنے سورت الانفال کھلی ہوئی ہے. رب العالمین دا کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمن دو سرداراں دی قیادت وچ بیت اللہ شریف دے سامنے جمع تھی گئے. ایک سردار دا نام نضر ابن حارث تے دوجے سردار دا نام ابو جہل. بیت اللہ شریف دے سامنے دشمن جمع تھی گئے. خلاف کعبہ کو پکڑ گیا کھڑ گئے. یہ آیت نمبر 32 تے میں انگلی رکھی ہوئی ہے. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. خانے کعبے دے خلاف نو پکڑ گیا کھڑ گئے. اللہ اگر آمنہ دلال سچا نبی ہے اساں فتوی نے منے دے. سید دیکھو سید اے نہیں آکھ دے اللہ سچا نبی ہے ساکو منن دی توفیق دے جا نا. سچا نبی ہے نے منے دے جڑے سچے نبی کو نے منے دے. فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ. اللہ سارے تے پتھراں دا میچ وسا. یہ لفظ میں سبق روک چھوڑا ہے. اے پتھراں دا می او منگ دے کھڑوتے ن جنہ کو پتہ بھی ہے. کچھ مدت پہلے اللہ نے ابرا جرا ہاتھی ہن کے آیا ہے ان دے لشکر دے اتے پتھراں دا می وسایا ہے. پتہ نے ایک بندے کو ایک شے دا پتہ کونی تے منگے وہ تا بئی گال ہے. پتہ بھی ہے. قرآن پاک دے الفاظ یہ میرے سامنے آخری پارا سورت نا سورت الفیل. اللہ فرمائے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل. اے سورت الفیل میں کھولی ہوئی ہاتھی والی سورت. یمن دا بادشاہ ابرا اس ویلے ہاتھی ہل کے آئے بیت اللہ شریف میں دھکا دے سن کعبہ شریف شہید تھی ویسی. وادی محسر دے اندر ڈیرا چلایا. مکہ شریف تو تھوڑا جتنا باہر منا دے نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ڈالا جان جناب عبد المطلب دے اٹھ ودے چر دیان. ابرا دے لشکر والا نے اٹھا دے قبضہ چا کیتے روس اٹھ نپ کے گھنین ابرا دے کول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جان جناب عبد المطلب کو پتہ چلے ابرا دے لشکر اللہ میرے دو سے اٹھا دے قبضہ کر گھدے. چاند ہاشمی سردارہ کو نال لا کے بڑے معزز بندے چند نال لا کے جناب عبد المطلب پہنچ گئے ابرا دی خدمت دی. ابرا اپنے لشکر اللہ کو آنکھ میرے اٹھ بلا دے من جملہ ہور نال سننے. ابرا حیران تھی کیا کھڑ لگے ہاشمیہ دے سردار جناب عبد المطلب تو کو پتہ بھی ہے میں کعبہ شریف کو گراون واسطے آیا اٹھن دی گال کرنا ہے تو کو کھانے کعبہ شریف دا چنتا نہیں تے اٹھن دی فکر ہے. جناب عبد المطلب دا جواب ہے ابرا تیرے لشکر نال مقابلہ کرن دی سارے اندر طاقت نہیں. تو ہاتھی گھن کے آئے ہاتھی دا سمک کیا نہ پہلے ڈٹھے ہوئے بھی کوئی نہ اے پہلا موقع جو سا ہاتھی دے تھے بے جیاں جانور. ابرا تو تھا میں کعبہ شریف کو گراون آیا اٹھ میرے والا دے کعبہ جانے کعبے والا جانے. ابرا کیا اٹھ والا دے
ڈوس اٹھانو جناب عبدال مطلب نے آن کے مکہ شریف دے اندر سبا کر کے سارا گوشت غریبہ مسکینہ دے اندر وڑا چھوڑے تے جیرے ویلے سویرے ابرا ہاتھیاں کو اگو دے بدھامن لگے اگو دے ونین کعبے شریف گراوین اللہ زمین کو حکم لیتا ہے زمین ہاتھیاں دے پیر پکڑ گھدن اچھا دے سوچا تھا میں تو واسطے دعا منگسا اللہ کر سکتے ہیں اللہ کر سکتے ہیں 23 سپارہ سورت دنا سورت یاسین فرمایا انما امرہو اذا اراد شیئا ان یقول لہو کن فیکون اے میرے سامنے آیت نمبر 82 کھلی ہوئی ہے سورت یاسین 23 سپارہ اللہ کے کام دا ارادہ کرے اللہ فرمائے دے کن ہو من اے کن بھی سادے سمجھاؤن واسطے فرمایا ہے اللہ کو کن آکھر دی محتاجی نہیں اللہ ارادہ کرے دے کم تھی میں دے زمین پیر نپی پئی ہے ہاتھیاں دا رخ مڑے دن چلنا دے بھجنا شروع کر دے دن تے ہاتھیاں دا منہ خانے کعبے شریف دو کرے دن تا زمین پیر نب گھن دیئے اسی دوران اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندہ دیاں جماعتاں بھیج چھوڑیاں وارسل علیہم طیرن ابابیل چھوٹے چھوٹے پرندے تے پکھوان دیا جماعتاں جنہ دی چنجاں وچ پنجاں وچ دال دے دانے دے برابر پتھر ہن آ کے انہاں بارش دی طرح وہ سامنے شروع کر دیتے چہرے ظالم نو پتھر لگدا گیا دو ٹکڑے کر کے زمین اندر اتردا گیا لوگ تے سانو آکھ دین اللہ چڑیاں تو باز مرا سکدا ہے تے میڈا تے میرے آقا میری اندہ کی دائے ہے بعد کے رشے ہے اللہ چڑیاں تو ہاتھی مرا سکدے تھی وانج زیر تے زبر نہ بان زیر تلے ہوں دیئے تھی وانج زیر تے زبر نہ بان متا خالق پیش چاپاوی اودی کہیں مخلوق تے ظلم نہ کر متا کر خدا داوی تھن دولت رب کھس کے تیری متا در در تے پنواوی اودے کہر غضب تو ڈر ون خاکی شالا رب رحمت فرماوی مکہ اللہ کو پتہ بھی ہے کہ اللہ نے پتھرہ نمی وسایا ہے لیکن عبرت نہیں پکڑی دل سخت ہو گئے آنکھن لگے سچے نبی کنے منے دے اللہ سارے تے پتھرہ نمی چا وسا چلو پتھرہ نمی نہیں وسے دا تا اویتنا بیعذاب علی اے میں اولی رکھی ہو یہ سورت الانفال دے حوالے دے ہوتے پروردگار یہ پتھرہ دی بارے سجے دے نادل نہیں کرے دا تا کوئی سا کو دردناک عذاب چلے دردناک عذاب دے تلے مر مجنا منظور ہے سچے نبی کو مرنا منظور نہیں میرے محبوب حوصلہ جلدی نہ کرے یہ حضرت داؤد علیہ السلام تو جلدی تھی گئی ہے حصہ بھولتا نہیں گیا کر بیٹھے ہو مطا سبق بھول گیا ہوئے وہ سبق آئی جلدی نہ کرے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت داؤد علیہ السلام تو جلدی تھی گئی ہے ایک دیگار سنیا نے دوجھے دینہ نے سنی جلدی فیصلہ جنیتا نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صبر تو کام گھنے انہ دیتا سن کھتی نے پتھرہ دمی منگ دے پین دردنا قدام منگ دے پین انہ دی سن کھتی وے اور میں اللہ دی گال بھی ضرور سنے اللہ فرمائے دے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ کاش تو ساں دو سارے عربی جان دے ہوں دے کیا ہے لطف کلامی چھے میں ایک مثال پہلے پیش کرے نا بات میں آیت دا مطلب عرض کرے سا مثال سنے غور نال اللہ واسطے دل دی کھڑکیاں کھول دے ہو دروازہ کھڑکا میں دروازہ کھولم ایک دشمن میں نے کوئے تے آیا کھڑوتا ہے میں حیران تھی گیا میں کہ بھئی تو کی میں آیا ہے
تے کو پتہ نہیں تے میرے نال وریاں زیادتیاں کیتیاں ہوئی ہیں، تیری میری دشمنی ہے، کیوں میرے بوئے تے آئے ہیں؟ دشمن حد بدی کھڑو تے مولوی سے میں کو معاف کر دے ہو، میں بہت پر نال زیادتیاں کیتیاں ہوئی ہیں، معاف کرن واسطے دل میرا نہیں کرے دا، ساریاں زیادتیاں میں کو یاد آندیاں پیاں، میں حیران تھی گیا، ایک دوست بھی میرا نال کھڑوتا ہے، میں دوست کو پوچھے بھائی جان تو کی میں نال آئے ہیں؟ دوست میں کو اکھن لگا مولانا صاحب میں کو نال ٹور کے گھن آئے، میں نال ٹور کے آیا، میری منت کی دیس معافی جو منگدا پیے معاف کر چھوڑو، ہاتھ جو جوڑی کھڑو تے معاف کر چھوڑو، سارے علاقے دا محاورہ ہے، غور نال سنے سارے بھائی، میں اپنے دوست کو آکھے معاف کرن واسطے دشمن کو دل تا نہیں منے دا، لیکن دشمن کو معاف کرے دا پیاں تیڑا منہ ہے، پتہ نہیں میری یہ سرے کی بھی سمجھی بے کہ نہیں، جلدی جلدہ بیٹھے تیڑا منہ ہے، دل نہیں چاہتا لیکن کیا کراں، تیڑا منہ ہے، ایمان سے معاف کرے نا، اللہ فرمائے دے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، غور کرے سارے بزرگ دے دوست، میرے محبوب کو نے دشمن پتھروں دی بارش مگ دے پین، دردناک عذاب بڑے واسطے مگ دے پین، اور میں اللہ دا جواب نہیں سنے، میں اللہ پتھروں دا می وساواں تہا چا، دردناک عذاب انہ بڑے وہاں تہا چا، لیکن توالے دشمنہ دے منگڑ دے باوجود میں اللہ انہ دے پتھرہ دمینہ وسے دا عذاب منگن پہ میں اللہ انہ کو دردناک عذاب نہ دے دا وانت فیہم میرے محبوب توڑا موے تو سجو سامنے جتھاں توڑا ڈیرہ راسی دور اندھیرا راسی رحمت بسیرا راسی قدم قدم پہ رحمتیں نفس نفس پہ برکتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہی ہے رات آج تک وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا اگلا جملہ دھیان نال سننا ہے جتنے تک آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم مکی شریف دے اندر دشمن دے درمیان موجود رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہو دے آم اللہ دے دشمنوں بھی عذاب نہیں دیتا کیا مسئلہ سمجھ آیا غور کرے غور سارے بزرگ کیا مسئلہ سمجھ آیا جتھا اللہ دا پیغمبر موجود ہوئے اتھا اللہ دا عذاب نہیں آندہ ہوندہ وہ جھگڑے کیوں ان رولے ربے کیوں ان غور تا کرو سارے حباب آپ صلی اللہ علیہ میں ہوں جملہ سنا والا کا دل دی تختیت نوٹ کرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا حسینہ وچو آسن ہومنا برحق جمیلہ وچو اجمل ہومنا برحق شریفوں وچو اشرف ہومنا برحق کاملین وچو اکمل ہومنا برحق سید البشر ہومنا برحق سید الانبیاء ہومنا برحق خاتم النبیین ہومنا برحق لیکن ہر جھاتے موجود ہومنا صرف اللہ کریم دا حق آپ موجود ہوندے ہونا تو عذاب کیوں آدھے پہنوا دنیا چھے اے میرے سامنے 28 پارا تے سورت نا سورت المجادلہ اللہ فرمیدنا لن تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض یہ آیت نمبر 7 میں اولی رکھی ہوئی ہے سننے لے بندے تے غور نہیں کیتا آسمان و زمین بھی جتنی مخلوق ہے اس علم رکھن والا صرف اللہ ہے بے شک اگلے الفاظ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ترے بندے مشورہ کریں دے پے ہوئن اے نہ سمجھن جو بیا کوئی نہیں مشورہ کرن لے ترے ہوئن چوتھا اللہ کریم نالے تے مشورہ کرن لے بندے پنج ہوئن چھیواں اللہ
کریم نالے اللہ بس کہ نانا ولادنا من ذالک ولا قصرا الا هو معهم اینما کانوا بندے تھوڑے ہومن یا زیادہ ہومن جیری جھاتے بھی ہومن اللہ نالے یہ جی سورت ہے نا یہ لکھا بھی ہے سورت المجادلہ مدنیاتن یہ مدینہ شریف کے اندر نازل تھی آئی میں کوئی سورت کھلے نہ قرآن پاک دی یہ دیکھو نا یہ بند کیتا ہوں یہ کوئی سورت یہ میرے سامنے سورت یوسف آ گئی ہے تے جڑے سورہ یوسف پڑھن لگے ہیں بسم اللہ شریف کے نال لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا ہے سورت یوسف مکیاتون یہ مکی شریف دے اندر نازل تھی آئی قرآن پاک دی 114 سورتاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکی شریف ہی چانا قرآن پاک نازل ہویا تے مکی سورتاں ہجرت تو بعد جڑا قرآن دا حصہ نازل ہویا مدنی سورتاں دوستو جھگڑے دی گال ہی نہیں اگر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہر جھاتے حاضر ناظر تے موجود ہوں دے تو مکی تے مدنی سورتاں دا فرق کوئی نہ ہوئے ہاں بڑیا دلیلن بڑیا مثالن آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ان اللہ دشمنوں یزام نہیں دیونا یہ کوئی تھوڑی گال ہے ہائے قدرے سر سر گر بھی داند قدرے اسا قدر ہی نہیں کی تھی خدا دی قسم معاف کرے میں ہاتھ جوڑی بیٹھا میں تو نے چھوٹا پھرا ہوں اسا کیری قدر کی تھی آمنہ دلال دی آپ نال نسبت کوئی معمولی تا نہیں قدرے سر سر گر بھی داند قدرے جوہر جوہری قدرے گل بل بل شناسد قدرے گوہر گوہری گل دی قدر بل بل تو پوچھ جوہر نو جانے جوہری بڑی مثال سنا حدیث پاک دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بندہ گیا بازار وچ مزدور گھن آیا ہے مزدور تے فجر کو گھن کے پیشی تک کم کرنا ہے اتنی تک مزدوری دے ساں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دینا مزدور کم کر کے ویلا تھی ہے مالکہ کھڑ گئے تیری مزدوری ہے ٹھیک ہے جی حضور صحیح فرمائے دینا بندہ دوچھے مزدور کو گھن آیا ہے پیشی تو گھن کے دیگر دونی دوچھے مزدور کم کیتا ہے مالکہ کھڑ گئے تیری مزدوری ہے ٹھیک ہو گیا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دن خیال مالک تریچے مزدور کو گھن آیا ہے تے دیگر گل گھن کے شام تک کم کرنا ہے جڑے تریچا مزدور فارغ تھی ہے مالک آکھن لگا تیری مزدوری ڈوڑی ہے پہلے دو مزدورہ کا واہ بھائی واہ ایڈی بے انصافی احتجاج شروع کر دیتا نے پہلا مزدورہ کھن لگا فجر تو گھن کے پیشی تک ٹیم میڈا زیادہ کم میڈا زیادہ تے مزدوری ڈبل نہیں دیتی دوچھا مزدور بھی کھن لگا پیشی تو دیگر تک ٹیم تا میڈا بھی زیادہ ہے مزدوری ڈبل نہیں بھی دیتی تریچے مزدور دا ٹیم تھوڑا دیگر تو شام تک مزدوری ڈبل کیوں دیتی بھائی احتجاج نہ کرو مالک کھن لگا اعتراض نہ کرو تو سب اعتراض تا کرے دے اور نال سننے جملہ حدیث پاکے تو سب اعتراض تا کرے دے جیری مزدوری میں توڑے نال مکئی او تو کو پوری نہ دے وہا او پوری دیتی اکھی جی او تا پوری نا تریجے کو ڈبل کیوں دیتی وی مالک آنکھن لگا میں نے اپنا مال ہے اپنا پیسے جیکو میں چاہاں سے آدھا چڑے وہاں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دینا مثال تو کو سمجھئیے کہ نہیں فجر تو گھن کے پیشی توڑی کم کرن والا اے مثال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت دی پیشی تو دیگر تک محنت کرن والا اے مثال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امت دی تے دیگر تو شام تک کم کرن والا اے مثال ہے میں یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دی میری امت دی عمر تھوڑی عمل تھوڑا تے ثواب ڈوڑا سبحان اللہ نسبت کوئی معمولی ہے
او احباب جتھا آپ موجود ہوئے میں اللہ صاحب نے دشمنہ کو نڑے ساندھا انہاں دی سن کھتی نے جلدی نہ کرے سبق بھولتا نہیں گیا یاد ہے حضرت داؤد علیہ السلام تو جلدی تھی گئی ہے اس میرا نام یقولون دشمن دی گال سن کے جلدی نہ کرے کہ حضرت داؤد علیہ السلام تو جلدی تھی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریفی چان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر تو حضرت خدیجہ دی وڈی ہے تے دو دفعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو چکی ہے تیسرا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال تھی ہے اللہ تیری قدرت تو قربان منیا دو دفعہ بیوہ تھی منالی تریجہ نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال تھی اس اللہ نے عمر وچوں آپ تو وڈی حضرت خدیجہ وچوں آپ نو دو بیٹے دے چھوڑے حضرت قاسم ایک حضرت عبداللہ دو حضرت عبداللہ دا لقب طاہر تے طیب چار تھیاں بھی اللہ کریم دے چھوڑیاں بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وچوں حضرت زینب ایک حضرت رقیہ دو ام کلثوم ترے تے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چار دو بیٹے بچپن وچ فوت تھی گئے چار بیٹیاں جوان تھیاں اپنے گھر باہر والیاں تھیاں دیون تے آئے اپنی عمر تو وڈی دو دفعہ بیوہ تھی منالی تریشاب نال نکاح اللہ دو بیٹے تے چار تھیاں دے چھوڑیاں تے نہیں دیون تے آیا کواری پانگ دامن حضرت شنال نکاح تھیے اللہ نہ پتر دیتے نہ تھی دیتیے کون اللہ تو پوچھ سکتے ہے قرآن پانگ دے لفظ لا یسلو ما یفعل اللہ تیرے سمجھاون تو قربان ونجا اے میرے سامنے سورۃ الانبیاء کھلی ہوئی ہے اللہ فرمائے میں چہرہ کم بھی کراں میرے تو پوچھن والی طاقت پیدا ہی نہیں تھی خیال کرے جرا میں مسئلہ سنا بنا ہے اچھا یہ حوالہ ہی سنا ما چاہ یہ دکھاواں ہی چاہ پنجویں سپارہ تے سورت دنا سورت ہامی مشہورہ فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور آیت نمبر 49 حوالے میں انگلی رکھی ہوئی ہے آسمان و زمین دی سچی بادشاہی دا مالک صرف اللہ ہے ہر کہیں دی بادشاہی دے زمان آمنا ہے اللہ دی بادشاہی دے زمان نہیں آمنا فرمایا میری بادشاہی دا نمونہ سن گھنو اللہ پیدا کریں دے جی میں اپنی مردی آوے سا کہ کچھ آوے تھیاں دیتی رکھے مردی آوے تھا پتری پتر دیتی رکھے تے مردی بنوائیں سا او یزوجہم ذکرانم اناسا کیا کچھ آوے تھیاں تے پتران دے جوڑے بڑا بڑا کے چدے وے تے مردی بنوائیں سا وَيَجَلُ مَن يَشَاءُ حَكِيمًا چاہوے تا بے اولاد چا بناوے اللہ جدرے چا مارے اللہ دے ماروے جدرے کوئی بھی نہیں کھول سکدا سریکی دا شیر سنے تے غور کرے راول پنڈی دے اندر ایک شہر دول تالا بڑا سارا قصب ہے اللہ ہدایت دیوان تے آوے تے ایویں فیصلے تھی نا میں جرا ہوں شیر سناون لگا ایک نوجوان آئی وہ میرا آواز سنا تے اے شیر سن کے مواحد بن گیا اب میں کو آخا اٹھی کھڑوتا ہے مولانا صاحب باقی تے چلو ٹھیک ہے تے حوالے بھی کھائیں بڑا میں تے اے شیر سنے دل تبدیل تھی ہے ہونتا کو پکا مواحد ہے آکھن والے نے آکھے کتیاں کو بچے کون ہے دیندہ جری ٹر دی ہے لا کے قطاراں بڑی سرح کی سمجھے ہو کتیاں کو بچے کون ہے دیندہ جری ٹر دی ہے لا کے قطاراں مرغی نہ پیر دا دیوا بالے بچے مل گئے بے شماراں
مچھیاں کو بچے کون ہے دیندا بچے جن جن کرن بہاراں حیوان تمگ دے رب تو خاکی تو تا در در کرے وے پکاراں کون پوچھ سکتا ہے اللہ دی حکمت سنے مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پتر فوت تھے دشمن آکھن لگے معاذ اللہ آپ دا نام و نشان مٹ ویسی دھیاں تا شادی تو بعد پرے گھر ٹر ونجنا ہوندا ہے انسان دا نام چلدا ہے پتراں دے سر دے اوتے نرینہ اولاد ہوے تاں بندے دا نام زندہ رہندا ہوندا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام و نشان مٹ ونجنا ہے کیوں جو پتر فوت تھی گئے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا دل بڑا دکھی تھی ہے اللہ فرمائے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صبر انہ دی گال تا سن کی دینے جلدی نہ کرے جی حضرت داؤد علیہ السلام تو جلدی تھی گئی میں اللہ دا جواب میں ضرور سنے اللہ کے جواب فرمایا انہ آتینا کل کوثر بڑی تفصیل ہو سکتی ہے بس میں اشارہ کرنے لگا غور کریں میں اللہ کریم نے تو کوثر لے چھوڑا ہے تھوڑا نا نشان کون مٹا سکتا ہے غور کرے سارے عوام دل دے دروازے کھلے کوثر اے جنت دے اندر اللہ کریم نے نہر بنائیے غور کرے کوثر اے جنت دے اندر اللہ نے نہر بنائیے تیوں جنت علی نہر دے وچوں ایک چشمہ آندہ پیا اسی قیامت میدان وچ ای قیامت علی چشمے دا نام ہے حوض کوثر او کوثر تے قیامت میدان والا چشمہ او جڑا آندہ پیا اتھوں اے ہے حوض کوثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوندا پانی ماکھی تو زیادہ مٹھا ابرد من الثلج برف تو زیادہ ٹھڈا ماکھی تو زیادہ مٹھا قربان منیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چہرے میرے پیاسے امتی نے ایک بھی پیالہ حوض کوثر دا میرے ہاتھ مبارک یوں پی کھتا لم يسمع ابدا فی روایت اللہ يسمع ابدا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم 50,000 سال دی دیوار قیامت دی آپ فرمیندے حوض کوثر دا ہی تو پیالہ میرے ہاتھ مبارک جو پیون تو بعد 50,000 سال دی قیامت دی دیوار وچ او میرے امتی کو پیاس دے طرح دوجھی وار نہ لگ سی جنت دے داخل ہونے تک دعا کرو اللہ حوض کوثر دے جام حضور دے ہاتھ جو نصیب کرے آمین آکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اللہ جرے پیانا دی اتھا رکھوانے پیالے پیاسی امت نو پلاوانا سے پیانا دی تعداد آسمان دے تاروں تو ہی زیادی ہونی ہے آسمان دے تاروں تو زیادہ پیالے پیاسی امت نو میں بھر بھر کے پلاونا ہے وقت پہ دے گا تشنا لبوں کو وقت پہ دے گا تشنا لبوں کو ساغر کوثر بھی وہی ساقی جس نے پلایا ہے انہیں زمزم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر دا جام بھر بھر کی پیاسی امت نو پلاونا ہے خیال کرے دشمن آکھن لگے ایندے پتر نہیں رہے نا نشان مٹ ویسی تے جندے حوض کوثر تو پانی پیمن والی امت دی تعداد اتنی زیادہ ہوئے اون دا نا نشان کون مٹا سکدے اگلا جملہ سنیں ساڑھے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ فرمائیں دیانا دنیا دا کوثر قرآن خیر کثیر دنیا دا کوثر قرآن انا آتینا کر کوثر کہ دنیا دا کوثر قرآن حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرمائیں دیانا جیرے بندے دنیا دے اس کوثر جو پانی پیتا
اس نو دہاڑے قیامت دے حوض کوثر دا جام بھی نصیب تھی سی. کیا مطلب؟ عقیدہ قرآن اللہ بنایا, نظریہ قرآن پاک اللہ بنایا, عمل قرآن پاک دے مطابق بنایا. ہوئی حوض کوثر دا تاں جام نصیب تھی بڑے ای کوثر جو جرے بندے نے پانی پیتا تے جرے بندے ای کوثر جو پانی نہیں پیتا حوض کوثر دے جام تو بھی محروم راسی. آخری جملہ میرا حضرت تشریف ہنین, یہ دنیا دا کوثر قرآن ہے. دشمن آکھن لگے پتر نہیں رہے نا نشان مٹوے سی. قرآن پاک کوثر دنیا دا, قرآن نو کوئی بھی نہیں مٹا سکدا. قرآن پاک ہمیشہ ہمیشہ راسی, خالی دنیا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اللہ کریم نے فرمایا قرآن پڑھن والے کو اقرا ورتا کے قرآن پڑھتا وانیا جنت دے درجہ تے چڑھدا وانیا. صرف دنیا نہیں, جنت دے اندر بھی قرآن پاک دی تلاوت تھی ہونی ہے. قرآن پاک دی تلاوت تھی دی راسی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر بھی نال نال تھی دا راسی. آپ دا نا نشان کون مٹا سکتے ہیں؟ کیرا سبق دوستانو سنایا ہم. حضرت داؤد علیہ السلام تو جلدی تھی گئی ہے, ایک دی سنیاں نے دوسرے دینہ نے سنی, جلدی تھی گئی, فیصلہ چلیتا میرے محبوب اصبر علی ما یقولون, صبر کرے حوصلے تو کم گھنے. جی میں انہا ہیگ دی سنی آئی دوچے دی نہیں سنی, دشمنہ دی سن کھتی نے میں اللہ دا جوابی ضرور سنے. مثالہ تا بہت ساری ہن, ترے مثالہ تا بسنا چھوڑیم. اللہ ادارے نو کامیابی نصیب فرماوے. حضرت قاری صاحب نو, راؤ صاحب نو اللہ مزید ہمت دے وے. اتھا توحید و سنت دے نغمے ہوئی دے رامن, علماء کرام تیار تھی دے رامن, اور توحید و سنت دی خدمت علاقے دے اندر وہ کرے دے رامن. سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب